وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ باقی یہ جو آپ نے سوال کیا ہے، آج کا سوال بڑی پیاری یہ پوسٹ کے اندر ہے۔ مقام محمود کیا ہے جس کا اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ فرمایا ہے؟ قرآن کی آیت بھی بیچ میں یہ دی ہے بنی اسرائیل کی، کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یقیناً آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا۔ دیکھیے، مقام محمود وہ حمد کیا ہوا مقام ہے، یعنی جہاں اللہ تعالیٰ اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اپنی ایسی حمد نازل کرے گا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ نہیں جو ابھی وہ اس نے نازل نہیں کی ہے، اللہ کی تعریف اتنی زیادہ ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے، لا محدود ہے۔ دنیا میں تو ہمارے امتحانی نقطۂ نظر سے بہت تھوڑی سی آزمائش اللہ تعالیٰ نے ہماری کی ہے، باقی اتنی جو اللہ کی حمد و ثنا ہوئی ہے، چاہے فرشتوں کے ذریعے، چاہے انبیاء کے ذریعے، چاہے مومن مسلم جنات کے ذریعے، انسان عام غیر انبیاء جو ہیں، انسان مومن، ان کے ذریعے جو اللہ کی تعریف ہوئی ہے، یا دوسری مخلوق نے، پوری کائنات اللہ کے حمد و ثنا بیان کر رہی ہے۔ یہ جو تعریف ہے، یہ تو میں کہتا ہوں بالکل اگر پوری کائنات کو ذرات سے بھر دیا جائے تو یہ صرف ایک ذرہ ہے جو تعریف ہوئی ہے۔ اصلی تعریف تو ابھی ہونی باقی ہے، اور پھر اس سے بھی اصلی تعریف جو اللہ تعالیٰ کی ہے وہ ہے جو خود اس نے اپنی تعریف کی ہے۔ بس انسانیت یا مخلوق اس کی اصل تعریف کرنے سے عاجز ہے، اس لیے اس نے کہہ دیا کہ مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے، تمہاری تعریفوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے، یہ تو تمہارے فائدے کے لیے تمہیں احکامات دیے جا رہے ہیں، تمہیں امتحان میں ڈالا ہے۔ جو اس امتحان میں پورا اترے گا وہ اتنا بڑا اجر پائے گا کہ جس کا آج تصور نہیں کیا جا سکتا، اور جو اس ایمان کے امتحان میں فیل ہو جائے گا، دنیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود بنائے گا، کسی اور کی طرف رخ کرے گا، یعنی جھکے گا، مرادیں مانگے گا، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے چڑھاوے چڑھائے گا، جو بھی چیز اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف رخ کرے گا تو وہ برباد کر دے گا اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو۔ صحیح خسارے میں یہ ہوگا، انسان ہمیشہ کی آگ میں دھکیل دیا جائے گا۔ یہ اوورال بات ہے اسلام کی۔ باقی یہ قیامت کے دن ہوگا مقام محمود۔ ابھی اس وقت نبی علیہ السلام الوسیلہ مقام میں ہے، یہ جنت میں ایک بہت ہی بلند و بالا مقام ہے، شہداء کے مقام سے بھی اوپر جنت الفردوس میں یہ ایک مقام ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہ مقام دیکھا معراج کی رات، دوسری چیزیں بھی دیکھیں، اور شہداء کے گھر بھی دیکھے، نبی علیہ السلام نے بڑی تعریف فرمائی، اور پھر فرشتوں نے کہا بھی اور اوپر چلیے، جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام تھے، انہوں نے کہا کہ ابھی اور اوپر یہ سر اٹھائیں، یہ دیکھیں، یہ اتنا زبردست خوبصورت مکان یعنی محل نظر آیا نبی علیہ السلام کو۔ فرمایا یہ کس کا مقام ہے؟ یہ تو بہت ہی عالی شان ہے۔ تو دونوں فرشتوں نے کہا کہ یہ آپ کا گھر ہے۔ تو نبی علیہ السلام کا میں اندر داخل ہو جاؤں؟ تو دونوں فرشتوں نے کہا، یعنی جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام نے، کہ نہیں، ابھی آپ کی عمر کا کچھ حصہ باقی ہے، جیسا ہی آپ وہ عمر پوری کریں گے آپ یہاں آ جائیں گے۔ تو وہ حصہ جب نبی علیہ السلام نے زندگی میں پورا کیا تو پھر وفات ہوئی جب، تو اوپر پھر فرشتے نبی علیہ السلام کو لے گئے، نبی علیہ السلام کی روح کو، جس طرح شہداء کی روحوں کو بھی لے کے جایا جاتا ہے، ہر مرنے والے کی روح کو اوپر لے جاتے ہیں فرشتے۔ ان قبروں کے اندر کوئی زندہ نہیں ہوتا قیامت تک، کوئی بھی ہو، چاہے شہید ہو، انبیاء ہوں، نبی علیہ السلام ہوں، مدینے والی قبر میں زندہ نہیں ہے، بلکہ اوپر الوسیلہ ایک جگہ ہے، وہاں نبی علیہ السلام زندہ ہیں۔ اسی طرح شہداء بھی جنتوں کے اندر آتے جاتے ہیں، نہروں کے اوپر، عرش الہی کے نیچے ان کی قندیلیں ہیں، یعنی ان کے محلات ہیں سونے کے، وہاں بسیرا کرتے ہیں۔ ان قبروں کے اندر کوئی بھی زندہ نہیں ہے۔ ان قبروں کے اندر زندگی سمجھنا، مردوں کے سننے کا عقیدہ جسے اسماء موتیٰ کہتے ہیں، یہ شرک کی جڑ ہے۔ اور کہتے ہیں انبیاء قبروں میں زندہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، بالکل جھوٹ ہے، قرآن کا انکار ہے، حدیث کا انکار ہے، کلمے کا انکار ہے، سمجھ لیجیے قبر پرستی ہے، یہ قبر پرستی ہے۔ اسی وجہ سے یہ سارے مزار پوجے جا رہے ہیں، گنبد پوجے جا رہے ہیں۔ بابا جی زندہ ہیں کہتے ہیں قبر کے اندر، پہلے انبیاء کو زندہ کیا، نبی علیہ السلام کو زندہ کیا انہوں نے جھوٹی روایتوں کے ذریعے کہ روح واپس آ جاتی ہے، پھر شہداء کو، پھر عام لوگوں کو، نیک لوگوں کو، پھر سارے مردے انہوں نے زندہ کر دیے۔ اہل حدیثوں نے، خاص کر سلفیوں نے، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، سب کا یہ عقیدہ کہ ان قبروں کے اندر یہ زندہ ہے۔ یہ شرک کی جڑ ہے یہ عقیدہ۔ نبی علیہ السلام الوسیلہ مقام میں ہیں، شہداء جنتوں میں ہیں، ان دنیاوی قبروں میں زندہ نہیں ہیں۔
قیامت کے دن نبی علیہ السلام کو مقام محمود پر فائز کیا جائے گا، وہاں اللہ کی حمد کریں گے، سب سے پہلے اللہ کا دیدار کریں گے اور فوراً سجدے میں گر جائیں گے، اور جب تک اللہ چاہے گا ان کو سجدے میں رہنے دے گا، اور پھر شاہانہ انداز سے مالک فرمائے گا محمد سر اٹھائیں اور شفاعت کریں، قبول کی جائے گی، مانگو دیا جائے گا۔ تو پھر نبی علیہ السلام اپنی امت کے لیے شفاعت کریں گے، اور بار بار یہ ہوتی رہے گی۔ یہ ساری چیزیں قرآن میں موجود ہیں۔ فرشتے شفاعت کریں گے، والدین شفاعت کریں گے اپنے بچوں کے لیے، چھوٹے بچے اپنے والدین کے لیے کریں گے، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اور پھر آخر میں ایسا وقت آ جائے گا کہ جن کے اندر صرف ایمان ہوگا اور باقی کوئی عمل ان کے پاس نہیں ہوگا، گناہ ہوں گے بلکہ ان کے پاس بڑے زیادہ، جس کی وجہ سے جہنم میں ڈالے جائیں گے، عرصہ دراز اس کے اندر جلتے رہیں گے۔ اور پھر جب ان کے بارے میں کہا جائے گا کہ یا اللہ ان کو بھی نکال لیں، تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ان کو میں کسی کی شفاعت کی وجہ سے نہیں نکالوں گا، بلکہ صرف اپنے فضل و کرم سے ان کو میں نکالوں گا۔ پھر مٹھی بھر کے اللہ تعالیٰ ان سارے لوگوں کو نکالے گا جہنم سے، اور کوئلہ بن چکے ہوں گے، آب حیات میں ان کو ڈالا جائے گا، اور وہ تر و تازہ ہو جائیں گے۔ پھر جنتوں میں ان کو ڈال دیا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ مانگو کیا مانگتے ہو، تو بہت کچھ اللہ تعالیٰ ان کو دے گا۔ جو عام کیلکولیشن اگر حدیثوں کے مطابق کی جائے تو اس پوری زمین سے 50 گنا بڑی گویا ایک زمین ہوگی جس پر ان کی بادشاہی ہوگی۔ وہ آخری جنتی کی جو آخری جہنم سے نکلیں گے، ان کے بعد پھر کوئی نہیں نکلے گا، جن کو قرآن روک لے گا، یعنی جن کا عقیدہ خراب ہوگا، ایمان خراب ہوگا، ان کو وہاں روک لیا جائے گا۔ آج تو کہتے ہیں آپ ایمان کی بات کرتے ہیں، ہر وقت شرک لگائی ہوئی ہے، اور اللہ کے بندوں ایک آدھا شرک بھی اگر آپ کے اندر رہ گیا تو پھر نہیں نکل سکو گے، کسی کی شفاعت تمہارے لیے قبول نہ کی جائے گی، کبھی بھی نہیں نکل سکو گے، ہمیشہ ہمیشہ اس آگ کے اندر رہو گے۔ تو عقیدے کی خرابی جو ہے یہ بہت بری چیز ہے، چاہے ایک شرک ہے چاہے آدھا شرک ہے، شیء شرک، نبی علیہ السلام نے فرمایا یشرک باللہ شیء دخل النار، جس نے شیء بھی شرک کیا اس کی موت آ گئی وہ آگ کے اندر۔ باقی یہ پہاڑوں سے بھی بڑے شرک ہیں، یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا غوث مدد، یا اللہ ان کے طفیل دے، ان کے صدقے دے، بے حرمت فلاں، بے حق فلاں۔ پھر یہ مورتی پوجا، تصویروں کی پوجا، کیا نام ہے، مندروں کے اندر جو انہوں نے رکھی ہوتی ہیں مورتیاں، اسی طرح ان مسلمانوں نے اپنے مندر بنائے ہیں، ان کو دربار شریف کہتے ہیں، کوئی چورا شریف ہے، کوئی توسا شریف ہے، کوئی گولڑا شریف ہے، سارے شریف ہیں یہ، جن کے ساتھ شرک و کفر جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا بڑا شریف ہے۔ تو پھر اوپر گنبد بناتے ہیں، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کی قبر کے اوپر بھی ظالموں نے گنبد بنا دیا 7ویں یعنی 668 ہجری میں۔ تو یہ قبر پرستی ان مسلمانوں کے اندر آئی ہے، یہ خالص بت پرستی ہے۔ تو قیامت کے دن ہر ایک کو اس کے ساتھ کیا جائے گا، کہ دوسری روایت کے اندر اس طریقے سے بھی آتا ہے، بڑے زبردست انداز سے وہاں یہ چھانٹی ہوگی، سکریننگ ہوگی کہ نشان لگائے جائیں گے، اور ہر ایک کو کہا جائے گا کہ اپنے اپنے معبود کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس کی مثال میں دنیاوی لحاظ سے دوں سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، کہ اگر کسی جگہ بہت سے دروازے ہوں اور ہر دروازے کے اوپر ایک نشان لگا دیا جائے، ایک کے اوپر سلیب لگا دی جائے، ایک کے اوپر یہودیوں کا وہ نشان لگا دیا جائے جس طرح ان کا جھنڈا ہے، پھر اسی طرح جتنی قومیں ہیں ان کے نشان، ہندوؤں کے، سکھوں کے ایک ایک دروازے کے اوپر، اور ان مسلمانوں کے لیے ایک دروازے کے اوپر یہ گنبد لگا دیا جائے، ہرا گنبد۔ پھر اس کے بعد مزید یہ دروازے ہوں جن کے اوپر اگر لکھ دیا جائے بریلوی حضرات یہاں سے داخل ہوں، دیوبندی حضرات یہاں سے داخل ہوں، اہل حدیث یہاں سے، سلفی یہاں سے، صوفیہ یہاں سے داخل ہو جائے، اس طرح ایک دروازہ۔ تو اس طرح اگر چوائس دی جائے تو ظاہری بات ہے ہر آدمی اسی میں سے داخل ہوگا جس کی طرح اس کا ایمان عقیدہ ہوگا۔ تو بالکل اسی طرح وہاں بھی یہ منظر ایسے کھڑا کیا جائے گا، تو سارے اپنے اپنے ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، تو کچھ لوگ جو ہے وہ باقی رہ جائیں گے، تو ان کو کہا جائے گا کہ تم کیوں نہیں کسی کے ساتھ شامل ہوئے؟ تو وہ کہیں گے بھئی یہ تو اپنے اپنے فرقوں کے اندر تھے، مسلکوں کے اندر تھے، ان کے یہی نشانات تھے، کوئی مورتی پوجا کرتا تھا کالی دیوی کی، کوئی نیلی دیوی کی، کوئی ہرے گنبد کا پجاری تھا، کوئی مسلک پرست تھا۔ تو وہ ظاہری باتیں چلے گئے، ہم تو دنیا میں جب ہمیں ان کی سب سے زیادہ ضرورت تھی ہم اس وقت ان کے ساتھ نہیں ہوئے تھے۔ کفر بالطاغوت یہ ہوتا ہے، ان کو چھوڑنا ضروری ہے، جس طرح یوسف علیہ السلام نے جیل میں کہا تھا کہ میں نے اس قوم کو چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، شرک کرتے ہیں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ،
ہم بالکل بیزاری کا اعلان کرتے ہیں تم سے، تمہارے جتنی یہ پوجا پاٹ ہے سب سے، اللہ کے علاوہ جو کچھ کرتے ہو ہم بیزار ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ تو اس طرح وہ مومن کہیں گے دنیا میں ہم ان کے ساتھ نہیں تھے، ہم نے ان کی پرواہ نہیں کی تھی، ہم نے ان کو چھوڑ دیا تھا، تو اب ان کے ساتھ یہاں کیسے ہو جائیں؟ ہم تو اپنے رب کو پکارتے تھے، اپنے رب کی بندگی کرتے تھے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے، صرف وہ لوگ بچ جائیں گے یعنی۔ تو اس میں نیک بھی ہوں گے، برے بھی ہوں گے، اور منافق ٹائپ بھی ہوں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا کہ کیا تم اپنے رب کو پہچانتے ہو؟ تو اس سے پہلے میدان محشر میں چونکہ ایک منظر دیکھ چکے ہوں گے ایماندار، تو جس طرح قرآن میں ہے کہ جب پنڈلی سے پردہ اٹھایا جائے گا تو وہ بڑا سخت اس طرح کے الفاظ ہیں۔ تو وہ کہیں گے کہ یا اللہ ہم اپنے رب کو پہچانتے ہیں، یعنی جب وہ ہمارے سامنے آئے گا تو ہم جو ہے اس کو پہچان لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا اپنا دیدار، جیسا کہ صرف پنڈلی ابھی دکھائی جائے گی تو مومن سارے سجدے میں چلے جائیں گے، اور پنڈلی کیسی اللہ بہتر جانتا ہے، یہ متشابہات میں سے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا اس پنڈلی کا، اللہ بہتر جانتا ہے بس۔ تو جو منافق قسم کے لوگ ہوں گے وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے، جو اللہ کے سجدے کے مکمل طور پر قائل نہیں تھے نا، آج یاد رکھیں کل سجدہ نہیں کر سکو گے۔ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ماننے والوں، نبیوں اور ولیوں کو سجدے ماننے والوں، نہیں کل کر سکو گے سجدہ، تو ان کی پیٹھ کمر اکڑ جائے گی۔ تو پھر ان کو کہا جائے گا اب ایمان کے ساتھ ابھی پیچھے جاؤ، لوٹ جاؤ واپس، یہاں سے یہ ایمان نہیں ملتا، ایمان خالص تم یہاں لے کے نہیں آئے ہو۔ تو وہ پیچھے جب جائیں گے درمیان میں ایک دیوار حائل کر دی جائے گی، اس طرح ان کو بھی علیحدہ کر دیا جائے گا۔ مخلص مومن جنت میں جائیں گے، باقی کوئی جنت میں نہیں جا سکے گا۔ کوئی چادریں چڑھانے والا، عرس اور میلے کرنے والا، یا علی مدد کی پکار لگانے والا، یا رسول اور لبیک یا رسول اللہ کے مدد کے نعرے لگانے والا، جمہوریت کے پرستار، یہ سارے بتوں کے پجاری، قبروں کے پجاری، گنبدوں کے پجاری اپنے گنبدوں مزاروں سمیت جہنم کی آگ کے اندر دھکیل دیے جائیں گے۔ یہ اختتام ہوگا اور پکار کر کہہ دیا جائے گا الحمدللہ رب العالمین۔